میرے ساتھ یہاں ڈاکٹر ویلیری فوگن ہیں جو نیورولوجی کے پروفیسر اور نیورولوجسٹ ہیں۔ ویلیری، نیورولوجسٹ کیا ہوتا ہے؟ نیورولوجسٹ ایک معالج ہوتا ہے جو خاص طور پر اعصابی نظام کی بیماریوں میں تربیت یافتہ ہوتا ہے، یعنی دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور پردیی اعصاب کی بیماریاں۔ میں نے سنا ہے کہ فالج کو دماغی حملہ بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ دل کے حملے جیسا ہے؟ جی ہاں، کچھ لوگ فالج کو دماغی حملہ کہتے ہیں تاکہ اس کی ہنگامی ضرورت کو اجاگر کیا جا سکے۔ عام طور پر اور عام زبان میں، فالج کو دماغ کی ایک اچانک عروقی چوٹ کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور فالج کی کتنی اقسام ہیں؟ فالج کے میکانزم کے لحاظ سے، فالج دماغ کی رگ میں خون کے جمنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسے اسکیمک فالج کہا جاتا ہے۔ دماغ کی رگوں کا تنگ ہونا بھی اسکیمک فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ فالج جو دماغ کے کسی خاص علاقے میں خون کی فراہمی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فالج کی دیگر اقسام دماغ کی رگوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر پھٹی ہوئی رگ سے خون دماغ میں داخل ہو جائے تو اسے انٹراسیریبرل ہیموریج کہا جاتا ہے، اور اگر خون دماغ کے ارد گرد کے علاقے میں داخل ہو جائے تو اسے سبراکنائڈ ہیموریج کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خون دماغ کے خلیوں کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم نہیں کرے گا تو دماغ کو نقصان پہنچے گا۔ جی ہاں، خون کی بہت ہی مختصر فراہمی، 7 سیکنڈ کی فراہمی میں وقفہ دماغ کو ناقابل واپسی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم سب بوڑھے ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو فالج کا خطرہ ہے۔ کیا میں فالج سے بچ سکتا ہوں؟ جی ہاں، فالج کے بارے میں اچھی خبر یہ ہے کہ اگرچہ یہ بہت سنگین اور معذور کرنے والا عرضہ ہے، لیکن اسے 85% مریضوں میں روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا آپ کو فالج کا خطرہ ہے، آپ کے خطرے کے عوامل کیا ہیں، اور پھر اپنے خطرے کے عوامل کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ آپ نے خطرے کے عوامل کے بارے میں بات کی، وہ کیا ہیں؟ جی ہاں، فالج کے سب سے عام خطرے کے عوامل میں بلند فشار خون، سگریٹ نوشی، دل کی بیماری، ذیابیطس اور ہائی کولیسٹرول شامل ہیں۔ اور اگر میں ان کو کم کر دوں تو کیا میں فالج کے خطرے کو کم کر دوں گا؟ یقیناً، اور بہت زیادہ۔ جیسا کہ میں نے کہا، 85% میں، یعنی 8 میں سے 10 لوگ اپنے فالج سے مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ اگر میں پہلے ہی فالج کا شکار ہو چکا ہوں تو کیا میں اسے دوبارہ ہونے سے روک سکتا ہوں؟ جی ہاں، اگرچہ جن لوگوں کو فالج ہو چکا ہے، ان میں دوبارہ فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور تقریباً 10 میں سے 2 لوگوں کو فالج کے پہلے سال کے اندر دوبارہ فالج ہوتا ہے، اور 10 میں سے 1 کو فالج کے 5 سال بعد تک دوبارہ فالج ہوتا ہے، اور تقریباً 20 میں سے 1 شخص 5 سال بعد دوبارہ فالج کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن دوبارہ فالج کے خطرے کو روکنے کے یقینی طریقے موجود ہیں، اور سب سے پہلے یہ جاننا اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے فالج کی وجہ کیا ہے اور اسے مناسب طریقے سے علاج کرنا ہے، اسے درست کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر فالج کی وجہ دماغ میں انیوریزم کا پھٹنا تھا یا یہ گردن کی دماغی شریان کے تنگ ہونے کی وجہ سے تھا، تو آپ کو ان غیر معمولیات کو درست کرنے کے لیے سرجری کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ اگر فالج کی وجہ صرف بلند فشار خون تھا، تو آپ کے خون کے دباؤ کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنا آپ کے فالج کے خطرے کو بہت زیادہ کم کر سکتا ہے۔ کیا آپ کے فالج کے خطرے کو کم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ دوبارہ فالج کے خطرے کو کم کرنے کی پہلی حکمت عملی ہے۔ دوسرا، آپ کو اپنے ڈاکٹر کی دی گئی سفارشات پر بہت قریب سے عمل کرنا چاہیے، بغیر کسی وقفے کے باقاعدگی سے دوائیں لیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ بالکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کو مزید دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے،
تو دوائیں لینا بند نہ کریں جب تک کہ آپ کو ایسا کرنے کا مشورہ نہ دیا جائے۔ اور دوسرا یا تیسرا، آپ کو اپنے فالج کے دیگر خطرے کے عوامل کو کنٹرول کرنا چاہیے، جن خطرے کے عوامل کا میں نے پہلے ذکر کیا: بلند فشار خون، ہائی کولیسٹرول۔ آپ کو یقیناً سگریٹ نوشی چھوڑ دینی چاہیے، اپنے دل کی بیماری کو کنٹرول کرنا چاہیے، اگر ممکن ہو تو، یا جتنا ممکن ہو سکے۔ اگر میں کسی سماجی تقریب میں ہوں جیسے باربی کیو اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص ٹھیک محسوس نہیں کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ اسے فالج ہو رہا ہے، تو کیا کوئی ٹیسٹ ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، شدید فالج کی صورت میں یہ کافی واضح ہوتا ہے کہ مریض کو فالج ہوا ہے۔ اگر آپ جسم کے ایک طرف بازو یا ٹانگ میں کمزوری کی واضح علامات دیکھ سکتے ہیں، ہوش کھونا یا بولنے کی صلاحیت کھونا، تو تشخیص عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور زیادہ تر لوگ ان علامات کو فالج کے طور پر پہچانتے ہیں اور فوری طبی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ علامات ہلکی یا عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں، جو بہت جلدی حل ہو جاتی ہیں، صرف چند سیکنڈ یا منٹوں میں، اور یہ علامات کی تشخیص کا مسئلہ ہے۔ کچھ سادہ ٹیسٹ ہیں جو ہر کوئی فالج کی ہلکی علامات کی تشخیص کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ شخص سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بازوؤں کو کندھے کی سطح تک اٹھائے اور آنکھیں بند کرے، اور اگر ایک بازو نیچے کی طرف جھک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمزوری ہے۔ صحیح، یہ فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ شخص سے ایک سادہ جملہ کہنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر تقریر میں رکاوٹ ہو، یا شخص جملہ نہیں دہرا سکتا، یا اگر شخص آپ کی درخواست کو نہیں سمجھ سکتا، تو یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ شخص سے مسکرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اگر چہرے کا ایک حصہ ڈھیلا ہو تو یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان تمام علامات کے ہونے پر اور آپ علامات کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ فالج ہے یا بالکل بھی فالج نہیں ہے، تو آپ کو فوری طور پر طبی توجہ حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص بہت شدید سر درد کا سامنا کر رہا ہو تو کیا یہ فالج سے متعلق ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت شدید، غیر معمولی شدید، یا غیر معمولی نمونہ کا سر درد بغیر کسی دوسری علامات کے فالج کی علامت ہو سکتا ہے، صرف شدید، غیر معمولی شدید سر درد۔ یہ ایک سب سے تباہ کن قسم کے فالج کی علامت ہو سکتی ہے جسے سبراکنائڈ ہیموریج کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ اظہار سنا ہے، وقت دماغ ہے۔ کیا آپ براہ کرم وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، وقت واقعی دماغ ہے، اور ضائع شدہ وقت اکثر ضائع شدہ دماغ کا مطلب ہوتا ہے۔ لہٰذا، اگر فالج کی کوئی علامات ہو رہی ہیں یا آپ کو صرف فالج کا شبہ ہے، تو آپ کو جلد از جلد اسپتال پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا آپ اپنے جی پی سے رابطہ نہیں کرتے یا کسی خاندان کے رکن کو فون نہیں کرتے، آپ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں۔ آپ فوراً ایمبولینس کو کال کرتے ہیں اور اسپتال پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فالج کا سامنا کر رہا ہو تو وہ کس قسم کی چیزیں محسوس کر سکتا ہے، ان کی علامات کیا ہیں؟ فالج کی کچھ علامات ہیں جنہیں انتباہی علامات کہا جاتا ہے۔ یہ فالج سے پہلے ہو سکتی ہیں یا فالج کی ترقی کی علامات ہو سکتی ہیں، اور سب سے عام ایسی علامات اچانک بازو یا ٹانگ کی بے حسی یا کمزوری کا اچانک نقصان ہے، خاص طور پر جسم کے ایک طرف، اچانک الجھن، بولنے یا سمجھنے میں دشواری، اچانک توازن کا نقصان، ہم آہنگی، چکر آنا، اچانک نگلنے کی صلاحیت کا نقصان، اچانک ایک یا دونوں آنکھوں میں دیکھنے میں دشواری، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اچانک غیر متوقع یا غیر معمولی شدید سر درد، کسی معلوم وجہ کے بغیر۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کے اس حصے میں فالج ہو جائے تو آپ جسم کے مخالف حصے کی حرکت کھو سکتے ہیں۔
یہ مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، جسم کے کام کرنے کا طریقہ اس طرح منظم ہے کہ زیادہ تر صورتوں میں جسم کے دائیں حصے کی حرکت بائیں دماغ کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، اور دوسری طرف جسم کے بائیں حصے کو دائیں دماغ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن دماغ کے کچھ حصے ایسے ہیں جو دونوں طرف کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان حصوں کو برین سٹیم یا دماغ کا درمیانی حصہ کہا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ بیمار محسوس کر سکتے ہیں اور فالج کی طرح کی علامات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ اسے ٹیا یا منی سٹروک کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ واقعی اہم ہے؟ جی ہاں، ایک اصطلاح ہے جسے عارضی اسکیمک حملہ یا ٹیا کہا جاتا ہے، یا کچھ لوگ اسے معمولی فالج کہتے ہیں۔ یہ دماغ کی شدید و عروقی چوٹ کی علامات کو ظاہر کرتا ہے جو 24 گھنٹے سے کم رہتی ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں علامات صرف چند سیکنڈ یا منٹ تک رہتی ہیں، لیکن انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر فالج کی پہلی انتباہی علامات ہوتی ہیں، جو اکثر فالج کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور بروقت اقدامات اٹھا کر ٹیا کو کنٹرول کریں۔ ٹیا کی بنیادی وجہ کو سمجھنا فالج کو ہونے سے روک سکتا ہے، لہٰذا ان علامات کو پہچاننا اور فوری طبی توجہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پروفیسر فیگن، آپ کا بہت شکریہ۔